السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ اس نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر عورت خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں، بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھی کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی، جو احسار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول کی ضیافت کرتی ہیں اور خود بھوکے سو جاتی ہیں، جن کی زندگی میں تربیت اولاد کا سبق ہے، ایمان و عقیدے پر جماؤ کا درس ہے، شوہر کے ساتھ حسن معاملہ کی تعلیم ہے اور قضاء و قدر پر اعتماد کا پیغام۔ آئیے ہم ان کی پاکیزہ زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی رہنے والی تھی۔ شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کیے ہوں۔ اس نے اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نام غمیسہ، رملہ اور سہلہ بیان ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملحان بن خالد اور ملیکہ بنت مالک کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ بھی تھی۔ مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خاوند مالک بن نضر بھی خزرج قبیلے سے تھے مگر اسلام کے مخالف تھے۔ جب وہ اپنے خاندان کو اسلام سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دل برداشتہ ہو کر مدینے سے شام چلے گئے، جہاں بعد میں کسی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے 10 سالہ بیٹے انس رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بچے کو اپنے خادموں میں شامل کر لینے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور بچے کے سر پر دست شفقت پھیر کر دعائے خیر کی۔ آپ انس بن مالک سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے اور انہیں یا بنی، اے میرے بیٹے کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو کچھ عرصے بعد ان کے قبیلے کے ہی زید بن سہل نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک تھے مگر بت پرست تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر کہا کہ میں تو ایک اللہ کو ماننے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہوں، جبکہ تم بت کو پوجتے ہو جسے تم نے خود ہی بنایا ہے، تو میں کس طرح تمہیں اپنے خاوند کے طور پر قبول کر سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھ کر زید نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کا پیغام قبول کرتے ہوئے
ان کے اسلام لانے کو ہی اپنا حق مہر قرار دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک کوئی عورت سلیم سے بہتر حق مہر مقرر نہیں کر سکی۔ بعد میں یہی زید بن سہل حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی صحابی ثابت ہوئے۔ حضرت سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کرایا۔ جنگ احد اور جنگ حنین میں بھی دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ یہ تاریخی واقعہ بھی اسی جوڑے کا ہے جب سخت تنگی کے زمانے میں ایک مفلوق الحال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کچھ کھانے کے لیے سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتہ کرنے پر سب بیویوں کی طرف سے یہی جواب آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے۔ اثارِ پیشہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی اور اس شخص کو گھر لے آئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ خدا کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ بیوی نے کہا کہ آج تو صرف بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیتے ہیں۔ ان کے خاوند نے ہدایت کی کہ جب مہمان کے آگے کھانا رکھنا تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم خالی منہ چلاتے رہیں گے۔ چنانچہ کھانا رکھ کر حضرت سلیم رضی اللہ عنہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی منہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ احسار اور قربانی کا یہ نمونہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ بذریعہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات عرش کا خدا تم سے بہت خوش ہوا، اور اس کے لیے سورۃ الحشر کی آیت 10 اتار دی کہ اور خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی۔ بس جو کوئی بھی نفس کی خساست سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے گھر سو گئے تو حضرت سلیم رضی اللہ عنہ ایک شیشی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ اس میں جمع کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ہم یہ پسینہ اپنی خوشبو میں ملا دیں گے تو وہ بہترین خوشبو بن جائے گی۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے اس وقت وفات پا گئے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی بیٹے کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور خاندان کے باقی افراد کو منع کر دیا کہ وہ اس بارے میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کوئی ذکر نہ کریں۔ جب رات کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں کھانا پیش کیا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جائے اور پھر اسے واپس لے لیا جائے تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا بیٹا ابو عمیر بھی اللہ کی ایک امانت تھا اور اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے، آپ صبر کیجیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے فوراً اس لیے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ آرام سے اپنا کھانا کھا لیں۔ اگلے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور ان کی بیوی کے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی تعریف کی اور اس کے نعم البدل کی دعا کی۔ اس دعا کے نتیجے میں ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نہایت رحم دل اور عقل مند خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث بھی منسوب ہیں۔ لوگ فقہی معاملات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔